جی بسم اللہ بھائی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ ویڈیو میں بند کرنا چاہ رہا ہوں ویڈیو کیوں بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویڈیو کال کیوں کی ہے اگر جی ویڈیو بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ آڈیو کرنی تھی تو وہ محض ویڈیو کا لنک بھیجا ہے۔ تو چلو آپ آڈیو پہ بات کرو، میں آپ کو ویڈیو میں نے نکال دی ہے، بات کریں۔ اچھا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام طلحہ ہے، سیالکوٹ شہر جو بڑا مشہور ہے واہ جی، پاکستان کا، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ سیالکوٹ بڑا مشہور ہے جناب، وہاں پہ فٹ بال بناتے ہیں نا، کرکٹ بیٹ جی جی وغیرہ۔ جی جی بالکل، جی جی بالکل، بالکل۔ پوری جی دنیا میں بہترین اچھا بہترین سپورٹس کے سامان ادھر ہی بنتے ہیں آپ کے شہر میں۔ جی جی اب جی نہیں معلوم بالکل، جی جی چائنا جی نے مارکیٹ لے لیا آپ لوگوں سے یا نہیں لیا؟ اب کیا ہے ابھی تک وہ سیالکوٹ کا نہیں نہیں ہولڈ ہے نہیں مارکیٹ؟ ابھی جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ابھی سیالکوٹ کی مارکیٹ اللہ کا شکر ہے کہ کافی اوپر ہے، یعنی کافی ماشاء زیادہ اللہ، جو ہے نا وہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے۔ الحمد للہ، حکم کریں بھائی صاحب۔ اچھا، آپ کی میں نا کافی ساری یہ جو تقریریں وغیرہ یہ میں نے سنی ہے، ویسے ہی آپ کو دیکھا تھا ایک دن رینڈم ایک کلپ دیکھا تو میں نے کہا چلیں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہا تھا تو اب تقریباً کو تیسرے چوتھے ہفتے بعد جا کے آپ سے بات ہوئی ہے۔ جی اچھا، سر، یعنی آپ کی گفتگو سے نا کو تھوڑا سا یہ امپریشن پڑتا ہے کہ یعنی آپ نا تھوڑا سا توہین امیز لہجہ استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا دیکھیں، ایک میں جنرل سی بات کرتا ہوں، میری اصل میں عادت ہے میں بات مختصر سی کروں۔ دیکھیں، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو آپ کہہ کے بلا رہا ہوں یا حضرت کہہ کے بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی میرے سے بڑا ہے، تو اگر ہم صحابہ کا نام لے رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ماننا نہ ماننا ایک بات کی بات ہے، لیکن کم از کم ہم صرف ان کا نام نہ لیں بلکہ کم از کم کوئی پریفکس حضرت یا چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بھی کہیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم حضرت ہو گیا، آپ حالی ابو بکر عمر کہہ رہے ہیں، تو یہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ توہین آمیز لہجہ یوز ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کسی نبی کا نام لیتے ہیں، ہم ان سے پہلے بھی حضرت لگاتے ہیں، ایون کہ ہم کسی آج کل کا بھی کوئی بھی اپنے سے بڑا ہے اس کو ہم حضرت کہہ لیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ اگر آپ یہ چیز استعمال کر لیں تو اٹ وڈ بی کوائٹ بیٹر فار اس کہ ہم اس چیز کو پازیٹیولی انشاءاللہ، لے سکیں گے۔ چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ، اچھی بات۔ باقی باقی جو ہے وہ ایک حدیث ہے جو میں نے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے، کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ حضرت علی ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو جی ان سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قال ابو بکر، کہ سب سے بہترین انسان جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یعنی حضرت علی سے خود پوچھا تھا، یعنی ان کے بیٹے نے، تو انہوں نے کہا سما من، انہوں نے کہا پھر کون؟ تو حضرت علی نے کہا کہ سما عمر، کہ اس کے ہوں، بعد پھر عمر ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شک پڑ گیا کہ اب کہیں جو ہے وہ حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے انہیں یہ پوچھا کہ اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اس کے بعد پھر عمر ہے، اس کے بعد پھر عثمان ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ تو یہ حدیث سچ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متواتر حدیث ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کی تاریخ کا نہیں معلوم، اپنے قرآن سے وہ جاہل تھے؟ یہ تو کوئی اگر نہیں کوئی نہیں، کہہ دے کوئی تو بھی نہیں کہہ کافر ہے، سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل جب ہم انبیاء کی تاریخ میں جی دیکھتے ہیں اور قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون سے افضل کوئی نہیں ہے، ہارون سے افضل کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے جی جی نزدیک، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی امت میں ہارون سے کوئی افضل نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں افضل کوئی نہیں ہے۔ تو تاریخ میں، قرآن میں، سنت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نظر میں اور اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہارون ہے، ہارون ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے الفاظ کا پتہ ہے کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جی بھیجا جی ہے اسی لیے ہدایت کے لیے، اگر ان کو بات کرنا نہیں آتا تو یہ تو عیب ہے، کیسے پیغمبر کو بھیجا اور وہ بات نہیں کر سکتے، غلط کچھ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا، سب مسلمانوں جی کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح ترین انسان تھے، عاقل ترین بے شک انسان تھے، اور ان کے متعلق ان کے اپنے جملے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے کلام جامع دیا ہے، جامع جوامع الکلم، یہ جمع ہے، جوامع کلامیں، جوامع کلامیں یعنی کلام جو جامع ہو،
اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا کلام مختصر لیکن معانی میں نہایت ہی وسیع ہوتے تھے. ایک مختصر جملے میں وہ نہایت وسیع معانی کو سمیٹتے تھے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، تو پتہ چلا کہ اس امت میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے افضل ہو اور ان سے اشرف ہو اور ان سے اتقا ہو اور ان سے اورا ہو اور ان سے زیادہ محبوب ہو پیغمبر کے نزدیک یا اللہ کے نزدیک. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ ہارون سے فلانا صحابی افضل ہے تو وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ ہارون سے ناممکن ہے. تو اسی طرح اس امت میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی غیر کو آپ افضل سمجھے امیر المؤمنین علیہ السلام پر، ہارون کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آپ اس کو افضل سمجھے، تو یہ کفر کی دلیل ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت سے خارج ہونے کی دلیل ہے. اور بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ ہارون پر ایمان رکھنا جس طرح موسیٰ پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہارون پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، ایمان کا جز ہے. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو یہ مراتب سب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے الحمدللہ بنص یہ حدیث جو متواتر ہے. وہ حدیث جس کو آپ نے نقل کیا ہے وہ حدیث اس کی ابتدا ہوا معاویہ کے دور میں. معاویہ اپنے ممبروں پر عمرو بن العاص قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں نے علی علیہ السلام سے یہ خبر سنا ہے کہ خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آپ کے کتب میں ان سے نقل کی گئی ہے. تو یہ ان کو سے نسبت کی جاتی تھی. تو ہمارے کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ممبر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا جھوٹ ہے کہ مجھ سے نسبت دیتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں یا پھر عثمان ہیں. میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی ہے. تو یہ ایک بہت پرانی جھوٹ ہے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ گڑی گئی ہے. ابھی وہ آپ ہارون علیہ السلام والی جو بات کر رہے ہیں، تو اب ہم اگر دیکھیں کہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ تو 4 ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جناب ابراہیم ہے، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام ان سے بھی افضل ہیں. نہیں، موسیٰ کے نزدیک موسیٰ سے مرتبہ جو ہے نا، موسیٰ سے جو مرتبہ ہے، یہاں پہ تناسب ہے 2 نبیوں میں. موسیٰ سے جو مرتبہ ہارون کو حاصل ہے، جیسے آپ کو اب مقام حاصل ہے آپ کے باپ کے نزدیک. اب ہمیں کام نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں آپ کے باپ سے بہتر کوئی ہے یا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے درمیان جو نسبت ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہی امیر المؤمنین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کے درمیان ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے بھائی کہ دوسرے انبیاء کے سے قیاس کیا جاتا ہے. ان دونوں کا جو منزلت ہے آپس میں، وہی منزلت موسیٰ اور ہارون کے درمیان ہے، رسول اور علی علیہ السلام کے درمیان ہے. جی سر. اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین. اور اس کے بعد ہے کہ وختار علی من اصحابی اربعۃ منہم، یعنی ابا بکر و عمر و بڑے مزے کی عثمان و بات علی. فرمائیں. اچھا ترجمہ کریں. یعنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین میں سے جو ہے، یعنی تمام لوگوں میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور ان میں سے 4 یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے ان میں سے میرے لیے چن لیا. اور ان کو بڑے مزے کی بات ہے، یہ میں تو بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے امام نہیں چنتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا خلیفہ نہیں چنتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خلیفہ نہیں چنتا، لیکن سب صحابہ کو اللہ نے چنا ہوا ہے. اب سب صحابہ کون تھے بھائی؟ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائے اور اس نے پیغمبر کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی تعریف ہے. جی بالکل. یہ یعنی جتنے لوگ تھے اس زمانے میں، مرد عورت بچے جو مسلمان ہوئے، وہ سب صحابہ، وہ سب صحابہ. ٹھیک ہے نا. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے. ان کو کیسے چنا ہے بھائی؟ چننا تھا تو کیوں یہ نہیں کہتے کہ ان کے بعد ان کے وصی کو بھی اللہ نے چنا نا. یہ تو زیادہ اہم ہے، یہ تو زیادہ اہم ہے بھائی کہ ان کے وصی کو چن لے اور سب لوگوں کو چن لے. اس کا فائدہ کیا؟ اس کو کوئی برکت؟ سب لوگوں کو چن لیا بھائی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین.
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما على ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اللہ نے فرمایا کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وہی جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو چنا ہے. قرآن فرماتے ہیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے. لقد حق القول على أكثرهم. یہ اللہ کا قلم گزرا ہے ان پر کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ کہتے ہیں ان کو اللہ نے چنا. کیسے اللہ نے چنا ان کو؟ جب اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ یہی تھے, سب مسلمان ہو گئے. یہی عرب کے لوگ, قبائل کے لوگ, مکے کے لوگ, قرآن فرمائے کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اور بھائی یہ مسلمان ہو گئے, صحابہ ہو گئے, آپ کہتے ہیں مومن ہو گئے. اور اللہ نے ان کو نہ صرف مومن, اللہ نے ان کو چنا بھی, ان کے پاس ایمان بھی ہے, یہ مصطفیٰ بھی ہیں, مجتبیٰ بھی ہیں, اللہ نے ان کو اختیار کیا, یہ مختار بھی ہیں. اوکے, تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اگر چننا ہی تھا نا بھائی, تو کم از کم بھائی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کو چنتا اللہ, پھر پوری قوم کو چن لیا ہے. لیکن قوم کا لیڈر کون ہے وہ نہیں چن لیا. یہ اس میں فائدہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے؟ میں پوری پاکستان کو چن لوں, میں نے پوری پاکستان کو چن لیا بھائی, اس چننے کا کیا فائدہ؟ اس کا کیا مفہوم ہے اس کا؟ میں نے پورے پاکستان کو چن لیا, کوئی مفہوم ہے اس کا بھائی؟ اس میں پاکستان کا لیڈر کون ہے, پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا, فوج کا صدر کون ہوگا, اگر وہ مر جائے کو اس کے بعد اس کا پاکستان کا وزیر اعظم کو, یہ ہم چن لیں, یہ بات ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میرے عزیز, میرے بھائی طلحہ بھائی. اب ٹائم ختم ہے, آج کے پروگرام اتنا ہی وقت کافی ہے, کیونکہ ہم اس ہفتے میں روزانہ 4-5 گھنٹے پروگرام کرتے آ رہے ہیں. اتنا 3 گھنٹے کا پروگرام آج کے مختصر پروگرام آپ سب کے لیے. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف